اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ کفر و معصیت سے باز آ جائیں۔ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں 400 سال کی عمر پائی تھی، اس نے 320 سال تو آرام سے گزارے تھے۔ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا نہیں ہوا۔ اب قحط سالی کی سختی اس پر اس لیے ڈالی گئی کہ اس سختی سے خدا کو یاد کرے اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے فرعون والے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی اور ہی بڑھ گئی، بجائے یہ کہ وہ سرکشی چھوڑ دیتے اور سرکشی بڑھی۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا، لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے۔ جب کوئی بھلائی ملتی اور فراخی آتی، امن و عافیت کا زمانہ آ جاتا تو کہا کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے اور یہ کہتے کہ انہی کی وجہ سے یہ سب مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، یعنی جو اس نے مقدر کیا وہی پہنچتا ہے، اور یہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ بڑی شامت تو وہ ہے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، یعنی دوزخ کا عذاب، سب سے بڑی شامت تو وہ آنے والی ہے، اور دنیا میں جو آئی ہے تو بہت چھوٹی اور بہت کم ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ، ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں، کچھ بھی کر دو کیسا بھی۔ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزے ظاہر فرماتے ان معجزوں کو وہ جادو کہتا کہ کیسے بھی تم جادو لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ایسا ہو گیا، جب دیکھا کہ کسی حال میں یہ ایمان لانے والا نہیں اور اس کے درباری ایمان لانے والے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کے بارے میں بد دعا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
ان کے اوپر طرح طرح عذاب نازل فرمایا، اسی کا ذکر ہے آگے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تھے وہاں میں، اور جادوگروں کے ایمان لانے کے باوجود بھی فرعونی اپنی سرکشی پر جمے رہے، تو ان پر آیات الہیہ لگاتار وارد ہونے لگی، یعنی اللہ کی نشانیاں ان کے اوپر بار بار آنے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے عہد کو توڑ دیا ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، بادل چھایا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ قبطیوں یعنی حکومت میں قبطی اور عمالقہ یہ دو قومیں شامل تھیں، تو قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ اس میں کھڑے رہ گئے، پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے لے کے ہفتے تک 7 روز تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، بنی اسرائیل کے گھر میں پانی نہیں۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، یہ مصیبت رفع ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں، تو بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت رفع ہوئی، زمین میں وہ سرسبزی شادابی آئی جو پہلے نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے۔ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو ہمارے حق میں نعمت تھا، اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، تو جس کا ذکر اسی میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، تو ٹڈی کا جو لشکر بھیجا تو وہ کھیتیاں، پھل، درخت کے پتے، مکانوں کے دروازے جو لکڑی کے تھے، چھتیں، تختے، سامان، اور حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک ٹڈیاں کھا گئی۔ قبطیوں کے گھر میں بھر گئیں ٹڈیاں، اور بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں، قبطیوں کے یہاں ٹڈیاں بھر گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی کہ ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی شنبہ سے شنبہ، ہفتہ سے ہفتہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمیں یہ کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہیں لائے بھی۔ تو جو واحد کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اپنے اعمال خبیثہ مبتلا رہے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے قمل بھیجے۔ قمل، اس میں کیا چیز ہے، قمل کا معنی کیا ہے، اس مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں قمل کے معنی گھن ہے، اور بعض کہتے ہیں قمل کے معنی جوں، جو عورتوں کے سروں میں جوں آ جاتی، اور بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ تو اس کیڑے نے چاہے جوں ہو کہ گھن ہو، جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ سب کھا لیے، کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا۔ اگر کوئی 10 بوری
गेहूं चक्की پر لے جاتا تو 3 سر واپس لاتا، یعنی راستے میں سب وہ جو ہے کھا کے صاف کر جاتے، باقی سب کیڑے کھا لیتے۔ یہ کیڑے فرعون کے بال بھوئیں چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، سونا دشوار کر دیا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کو دفع کیجئے، دعا فرمائیے۔ 7 روز تک کے بعد جو ہے وہ مصیبت دفع ہوئی ان کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی، دعا سے وہ مصیبت رفع ہو گئی۔ مگر فرعونی نے پھر عہد شکنی کی، عہد کو نہیں مانا، پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ میں مطلب 1 مہینہ تو گزرا، 1 مہینہ کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں میڈک بھیج دیے۔ آگے فرمایا وہ وفا دیا، میڈک بھیجا۔ تو میڈک جو ہے اتنے یہ حال ہو گیا میڈکوں کا کہ ہر مجلس میں میڈک بھر جاتے ان کے منہ، اتنے زیادہ میڈک کہ منہ کھولیں تو منہ میں گھس جائے میڈک، اور ہانڈیوں میں میڈک، کھانوں میں میڈک، چولہوں میں میڈک بھر جاتے، یہاں تک کہ چولہا کی آگ بجھ جاتی، اتنی میڈک بھر جاتے۔ لیٹتے تو میڈک ان کے اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی جو ہے رو پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم پکی بات کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی، تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت ان کی دفع ہو گئی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے، یعنی کفر ہی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی، تو بد دعا سے تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا، چشموں کا، یہاں تک کہ دریائے نیل کا پانی، غرض ہے کہ جہاں جہاں پانی جو تھا یہ ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسی نظر بندی، ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل جہاں سے پانی بھرتے ہیں وہیں سے قبطی پانی بھر لیں۔ تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور اسی جگہ سے قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ اب پینے کے لیے پیاسے ہو گئے، فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں، ان سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی ان کے برتنوں میں دیا، تو پانی آتے ہی ان کے برتن میں خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ ایسا کرو، تم پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا، پانی تھا، جب انہوں نے کلی کر دی، فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا وہ پانی، خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے مضطرب ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، یعنی درخت کی لکڑی چوس کے اس سے جو عرق آتا وہ اس سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا۔ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کے لیے میسر نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی رفع ہو گئی، مگر ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اس کا بھی ذکر ہے، والدم، اور خون، آیات مفصلات، جدا جدا نشانیاں، ایک کے بعد ایک ہفتہ یہ نشانیاں قائم رہیں، ہفتہ سے لے کے ہفتہ تک۔
اور ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب میں رہے، بیچ میں 1 مہینے کا فاصلہ رہتا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عہد عندک، جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعونیوں نے، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے، بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا تھا وہ عذاب، جب یہ وہ پھر جاتے، جب عذاب اٹھا لیا جاتا تو پھر وہ پلٹ جاتے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. فاغرقنا فی الیم، اغرقناہم فی الیم، تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، دریائے نیل میں. اور بار بار انہیں عذاب سے نجات دی گئی، اور مگر وہ عہد پر قائم نہ رہے، ایمان نہ لائے، کفر نہ چھوڑا. وہ میعاد پوری ہونے کے بعد جو ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور فرعون اور خود فرعون کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب ہلاک ہو گئے. جب راستے کھل گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، اور جب فرعون وہاں ان راستوں میں گیا دونوں طرف سے پانی آ کے مل گیا اور وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یعنی ان کو جو ہلاک کیا اور غرق کر دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے، ان سے بے خبر تھے، اور یعنی اصلاً تدبر کرتے ہی نہیں، التفات اس کی طرف کرتے ہی نہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر یہ لوگ فرعونی یعنی قبطی اور عمالقہ وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، مشقت کے کام ان سے لیا کرتے تھے. یہ قوم جو ہے دبا لی گئی تھی، کمزور کر دی گئی تھی، اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کر دیا ان کو. کہ اب مصر و شام کے یہ لوگ وارث ہو گئے، مالک ہو گئے. التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی، نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتیوں اور پیداوار کی کثرت سے ان میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا. تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا. کیوں؟ بما صبروا، بدلہ ان کے صبر کا جو انہوں نے صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ چنائیاں اٹھاتے وہ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ کر دیا. وَجَاوَزْنَا
بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتار دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل جب دریا پار کر دیا اور جانے لگے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے بتوں کے آگے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آسن جمائے. تو ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایک خدا بنا دے جیسا ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں. معاذ اللہ، جو ان بت وہ پوج رہے ہیں تو جیسے ان کے لیے خدا ہیں ویسے ہمارے لیے خدا بنا دے. قال انکم قوم تجہلون، فرمائے کہ تم ضرور جاہل لوگ ہو. یہ بت جو ہے معاذ اللہ خود انسان کا بنایا ہوا کہ اس قابل ہے کہ اس کی پرستش اور پوجا کی جائے، عبادت کی جائے. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بربادی والی چیز ہے اور یہ سب باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا تلاش کروں کیا؟ معاذ اللہ. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی، زمانے بھر پر تم کو فضیلت دی، اور تم معاذ اللہ یہ کہ تمہارے لیے ہم اس کو باطل کو تمہارے لیے کوئی خدا بنا دے. معاذ اللہ. خدا وہ نہیں کہ جسے تلاش کر کے بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی اور وہ فضل اور احسان پر قادر ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تھے، بری طرح سزا دیتے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے تھے. تو کتنی بڑی تمہارے اوپر مصیبت تھی اور کتنا بڑا تمہارے اوپر عذاب تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا کہ تمہیں اس سے نجات بخشی تمہارے رب نے. اور اس طرح بنی اسرائیل کو وہاں سے چھٹکارا ملا، مگر بنی اسرائیل بھی یہ قوم بھی سرکش لوگ تھے، طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا کرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.